اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ عالم جہل کی پیروی مت کرو، جاہل عالم کی پیروی کرو۔ اب یہ فرمان رسول ہے۔ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ وہ عالم کیسا جو جاہل ہو اور وہ جاہل کیسا کہ جو عالم ہو۔ اب اس کی اگر ہم تشریح میں جائیں، اس کی شرح میں جائیں تو بات بہت لمبی بنتی ہے، لیکن ہم مختصر اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ آج کے دور میں ہم جو علماء ظاہر ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ، اچھے عالم دین ہیں جو دین کی طرف انسانوں کو راغب کرتے ہیں، جو دین کی طرف، دین کی جو اصل بنیادیں ہیں ان کا رستہ بتاتے ہیں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سائے میں رہ کے زندگی گزارنے کی ایک تبلیغ اور ہدایت کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو حق کے علماء ظاہر ہیں ان کو قائم رکھے اور ان کو اپنے باطن کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی جب جاہل عالم کی بات ہو یا عالم جاہل کی بات ہو تو اس کو اپنی عقل سے نہیں سمجھنا۔ یہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے اور آپ کا فرمان حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اب ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جب ہم عالم جاہل کی پیروی کریں گے، عالم جاہل کن کے بارے میں ہے؟ عالم جاہل وہ لوگ ہیں کہ جو زبان کے عالم ہیں اور دل کے جاہل ہیں۔ اب یہ چیز دیکھیں کہ جو زبان کا عالم ہو، جو ظاہری زبان سے حدیث کے رسول کو جانتا ہو، وہ صرف ناو پڑھتا ہو، دورہ حدیث کی ہو اور بہت سارے مراحل شریعت جو ہیں وہ سارے طے کیے ہوں، درس نظامی کیا ہو، تمام کورسز جو دین کے ہیں، مفتی بھی بن گیا ہو، تو کیا وہ دل کا عالم ہے؟ وہ زبان کا عالم تو ضرور ہے۔ اب یہ چیز بڑی باریکی والی بات ہے۔ ہم دیکھیں کہ جو علم ہم جانتے ہیں، علم عقل کی وجہ سے آتا ہے، عقل ہوگی تو علم ہوگا، اور وہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ انسان کے شعور میں، لاشعور میں اور تحت شعور میں، یہ شعور کے 3 درجے ہیں، یہ 3 خانے ہیں، 3 ڈبے ہیں، جہاں پہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی فالتو کمرہ ہم رکھ لیتے ہیں جس میں سٹور جس کو کہتے ہیں، ساری فالتو چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں، لیکن انسان کے جب یہ شعور کی جو منزلیں ہیں، جو یادداشت کا عالم ہے، اس کو ہم پہلا جو ہمارے جو روزمرہ کی زندگی ہے، ہماری زندگی کے حادثات ہیں، جو خاص قسم کے معاملات ہیں، وہ شعور میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے، جن یادوں کو ہم نہیں سوچتے، جن سوچوں کو ہم کم سوچتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ شعور سے لاشعور میں چلی جاتی ہیں، پھر تحت شعور تک پہنچ جاتی ہیں، پھر کبھی کبھار کوئی بات یاد آتی ہے۔ یہ ہمارے شعور کے درجات ہیں۔ اب اس چیز کو ہم دیکھیں کہ جو جتنا بھی علم ہے وہ سارے کا سارا عقل کے ساتھ ہے۔ اب جب کسی چیز کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کی تصدیق کرنی ہوتی ہے تو ہم اس علم کو قلب کے ذریعے تصدیق کرتے ہیں، اور قلب جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا نور موجود ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اس قلب میں اللہ کا نور موجود ہوتا ہے، اور وہ قلب جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ بات حق پہ ہے، سچ پہ ہے، یا کس جہل پہ، جہل کی بات ہے، یہ عالم کی بات ہے یا جہل کی بات ہے، وہ تصدیق کرتا ہے، وہ ویریفائی کرتا ہے۔ اب جب تک اس قلب کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، پہلے اس قلب کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر یہ جو قلب ہے یہ ہے کیا۔ اس قلب کو جاننے کے لیے ہمیں جب اللہ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں اپنا امر اس قلب میں داخل کروں، تسجد لآدم، آدم علیہ السلام کی تقریب کا جو وقت تھا، جو موقع تھا، اس میں فرمایا کہ جب میں اس میں اپنا امر داخل کروں تو پھر اس کو سجدہ کرنا۔ یعنی یہ امر وہ ذاتی نور ہے، امر وہ ذاتی نور ہے جو اللہ کا خاص ایک سمجھ لیں ایک جزوی نور ہے جو انسان کے قلب میں آ گیا ہے۔ اب قلب کی یہ 2 دروازے ہیں، یہ قلب اس طرح ہمارے قلب پہ لٹکا ہوا ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، جیسے جو قلب میں ہم ظاہری دیکھتے ہیں کٹ لگے ہوتے ہیں، یہ قلب کے 2 دروازے ہیں، ایک تحتی دروازہ، ایک فوقی دروازہ، ایک اوپر والا دروازہ ہے، ایک نیچے والا دروازہ ہے۔ اب قلب کو یہ نفس ہمارا ناف پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے قلب کو ایسے جکڑا ہوا ہے، منہ ڈالا ہوا ہے۔
اب قلب دونوں جگہ پہ پھنسا ہوا ہے. جب عقل کے نور کی کوئی بات انسان کے قلب میں آتی ہے تو ابھی دخل نفس کا بھی موجود ہے، قلب کو پکڑا ہوا ہے، قلب کا نچلے والا دروازہ نفس کے قابو میں ہے. اب جب کوئی بات آتی ہے، حق کی بات آتی ہے، تو نفس اپنا رنگ ڈال کے اس کو اپنے رنگ میں وہ زبان سے باہر نکالتا ہے. اگر نفس کا تعلق موجود ہے تو پھر بات حق پہ نہیں آئے گی، پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر وہ جتنی مرضی تبلیغ کرتا رہے، جتنا مرضی کرتا رہے، وہ نفس کی خواہش رہے گی. وہ لوگ کہیں گے میں بڑا مقرر شعری بیاں ہوں، میں بڑی اچھی گفتگو کرتا ہوں، لوگ اتنا مجمع میرا سنتا ہے. وہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ حق پہ مبنی نہیں ہوگا. وہ سارے کا سارا نفس کی علائش، جب یہ قلب میں جو چیز ہوگی نا تو وہی چیز اس میں شامل ہو جائے گی. اگر قلب میں فسق و فجور اور نفس کی بادشاہت اور ابلیس کے مشورے چل رہے ہیں، جب وسواس انسان کے قلب میں موجود ہوں گے تو پھر ظاہر جو اگر گند ہوگا تو گند شامل ہو کے وہ بات زبان سے باہر نکلے گی. وہ کیسے لوگوں پہ اثر انداز ہوگی؟ آج اتنی تبلیغی ہیں، اتنے مبلغ ہیں، اتنی تقریریں کرنے والے لوگ ہیں، لیکن لوگوں کی حالت نہیں سنور رہی. جمعے میں چلے جائیں ہم مسجدوں میں تو ماشاءاللہ جمعے بھرے ہوتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر نکلیں کسی سے پوچھیں آج علامہ صاحب نے کیا بات کی تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. چند لوگ ہوں گے جو ایک آدھ بات بیان کر دیں گے. ہم مسجد میں جا کے بیٹھے ہوں تو سب سے ٹیک والی جو دیوار ہے وہاں پہ جا کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ نے تو فرمایا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو تو سارے خرید و فروخت چھوڑ دو، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس خرید و فروخت سے بہتر ہے. تو کیا ہم کرتے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ جب یہ عالم ہے جو زبان کا عالم ہے، جو عقل کا عالم ہے، علم ظاہر سے لے لیا، لیکن وہ جب تک قلب جو انسان کے وجود کا محور ہے، جو بادشاہ ہے، جب تک وہ مسلمان نہ ہوگا، اس میں گند پڑا ہوگا، تو پھر جب تعلیم دل میں جائے گی تو وہ خواہشات کے ساتھ لپٹی ہوئی باہر آئے گی تو پھر کسی وجود پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے، جس کو مرشد کامل کہتے ہیں، مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو انسان کے قلب اور نفس کا رابطہ توڑتا ہے. اور جب یہ کلمے سے نہیں، یہ کسی چیز سے نہیں، جتنے مرضی ذکر و اذکار کرتے رہیں، نفس کا رابطہ انسان کے قلب سے ٹوٹتا نہیں ہے. جب تک مرشد کامل کی نظر کی نگاہ کی لا کی تلوار، کلمے کا جو پہلا حرف ہے لا، وہ لا کی تلوار جب تک انسان کے وجود پہ چلتی نہیں، نفس اور قلب کا رابطہ ٹوٹتا نہیں، نفس پاک نہیں ہوتا، تب تک انسان کا قلب آزاد نہیں ہے. اس وقت تک یہ خواہشات، یہ گند جو ہے وہ انسان کے قلب میں جاتا رہتا ہے. جب نفس کا رابطہ ٹوٹتا ہے، جب نفس کا رابطہ ٹوٹتا ہے تو پھر دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نور. جب اللہ کا نور ہوتا ہے، جب تعلیم اور علم آتا ہے، عقل کے ذریعے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے نور سے لپٹ کے، وہ اللہ کے نور سے اور چمکتا ہے. پھر وہ زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلتے، پھر وہ اس وقت اس کی زبان سے جو کتب ارشاد ہوتا ہے. یہ مقام ان لوگوں کا ہے جو کتب ارشاد ہیں، جو سرکار دو عالم کی اجازت سے، ان کے اذن سے وہ مسند پہ بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے وہ تبلیغ کرتے ہیں. پھر ان کی زبانوں سے صرف اور صرف حق اور نور نکل رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زبان کے تو جاہل ہو سکتے ہیں لیکن دل کے جاہل نہیں. ان کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے کہ آدم علیہ السلام وہ جب پیدا ہوئے، ابھی خلق ہوئے ہیں، تو فرشتوں سے مقابلہ ہوا. وہ زبان کے عالم نہیں تھے، وہ تسبیح و تحلیل ان کے پاس نہیں تھی، عبادات ان کے پاس نہیں تھی، ریاضت ان کے پاس نہیں تھا، زہد ان کے پاس نہیں تھا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. زبان کے بھی عالم نہیں تھے، عقل اور شعور کے بھی عالم نہیں تھے. لیکن اللہ نے ان کے دل پہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کے وجود پہ کلمات اور ان چیزوں کے نام القا کر دیے. یعنی یہ بات ایک ثابت ہوتی، ملائکہ بھی موجود ہوں، ابلیس کا علم بھی موجود ہو، اور سب کچھ موجود، قرب خدا میں جو لوگ فرشتے رہتے تھے وہ سارے موجود ہوں، ذاکر ہوں، فرما بردار ہوں. لیکن جب اللہ کسی پہ قلب پہ روشنی کرتا ہے، قلب پہ اپنا کوئی نعمت اور نور عطا کرتا ہے، تو پھر وہ زبان کا عالم نہیں ہوتا، وہ دل کا عالم ہوتا ہے. اور اس کی زبان سے جب بات نکلتی ہے تو ایسی پر اثر ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ جا کے لگتی ہے، اور لوگ بے قرار جو ہے نا، بے قرار ہو کے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنے ظاہری وجود اور ظاہری زبان کو قابو میں رکھیں، اور انسان کے باطن جو ہے، انسان کا جو قلب ہے، جب تک وہ نور الہی سے بھرپور نہیں ہوگا، انسان کی زبان نور و نور نہیں ہو سکتی.
ہم زبان کے عالم ہیں، اسی لیے سرکار مدینہ نے فرمایا جو زبان کا عالم ہو لیکن دل کا جاہل ہو اس کی پیروی مت کرو۔ اسی لیے میرے بادشاہ فرماتے تھے، آپ فرماتے ہوتے تھے کہ جو عالم ہوتے ہیں ان کو صرف دیکھو کہ وہ کیا بولتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کرو، جو وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو۔ بڑی باریک بات ہے، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ علماء ظاہر جو ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کرو، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا۔ لیکن جو دل کے عالم ہوتے ہیں، جن پہ دل میں اللہ کا نور موجود ہوتا ہے، وہ نور خدا کا رستہ کھلا ہوتا ہے، وہ کعبہ ذوالجلال موجود ہوتا ہے، گھر والا جب موجود ہو وہ کھڑکیاں کھل جائیں اندر کی، وہ جب اندر کی کھڑکیاں کھل جائیں تو پھر اللہ کا نور موجود ہوتا ہے۔ آدم کے جیسے اللہ نے اپنا وجود نور جو تھا وہ آدم علیہ السلام کے وجود میں ڈالا تھا، ایسے ہی اللہ اپنے بندوں کے دل میں وہ اپنا نور داخل کرتا ہے، وہ ڈالتا ہے، وہ پردہ نکل جاتا ہے، تو پھر وہ زبان کے جب عالم نہیں ہوتے، دل کے عالم ہوتے ہیں۔ جب دل کے عالم ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ربط ہوتا ہے، پھر ساری آسمانی کتابیں، وہ سارے زمین و آسمان کے نور، وہ ساری چیزیں اس قلم میں موجود ہوتی ہیں۔ جس جگہ پہ اللہ جو موجود ہو، یہ سارے علم تو ذات کے ہیں، جہاں پہ ذات خود آ کے اپنا ڈیرا لگا لے تو پھر اس کے قلب کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ عالم جاہل کی پیروی مت کرو، جاہل عالم کی پیروی کرو۔ وہ دل کا تو عالم ہو، دل کا عالم ہو، زبان کا جاہل بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے صوفیاء ہیں، درویش ہیں، فقراء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہری علم حاصل نہیں کیا لیکن اپنے باطن کو اتنا صاف اور پاک کیا ہے، اپنے قلب کو اتنا روشن کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے سارے کے سارے علم لے جائے۔ اب سرکار مدینہ کی مثال اس طرح کی مثال ہے کہ انہوں نے کسی جگہ سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، لیکن میں قربان سرکار دو عالم پہ، کائنات میں جتنے سلاسل ہیں، جتنے صوفی ہیں، جتنے درویش ہیں، جتنے مبلغ ہیں، جتنے مجتہد ہیں، جتنے بھی کائنات میں آئے اور ابھی آنے ہیں، وہ تمام امام، یہ تمام سلاسل، نقشبندی، چشتی، سہروردی، صابری، قلندری اور جتنے بھی انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سارے کا سارا اس کائنات میں جو علم ہے وہ میرے نبی کے جوتیوں سے نکلتا ہے۔ جو سرکار مدینہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کائنات کا جو بھی علم ہے وہ سارے کا سارا سرکار مدینہ کے وجود میں ہے، وجود اطہر میں ہے، اور اس وجود کا دروازہ جو ہے وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے۔ یعنی اگر کسی نے بھی کوئی علم کائنات کا لینا ہے تو پھر سرکار دو عالم کے وجود پہ جانا پڑے گا، ان کے علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ پھر چاہے بغض علی ہو تو پھر کیسے علم حاصل کرے گا؟ یہ وہ دروازے ہیں جہاں پہ علم ملتا ہے۔ یہ صوفیاء، یہ درویش، یہ فقراء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سرکار مدینہ کے اس شہر سے علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ آج جتنا بھی کوئی قلندر بن جائے، جتنا بھی کوئی صوفی بن جائے، جتنا بھی کوئی درویش بن جائے، وہ سارے کے سارے علم کس کے ہیں؟ میرے نبی کے ہیں۔ وہ ظاہر کے علم ہو یا باطن کے علم ہو، لیکن جب تک انسان کا قلب روشن نہیں ہوتا، جب تک انسان پہ قلب پہ داخل نہیں ہوتا اللہ کا نور، اس وقت تک کچھ بھی انسان کے لیے، وہ ظاہری باتیں تو ہیں، وہ نجات تو مل جائے گی، لیکن جب تک انسان کا قلب نہ صاف ہوگا، قلب نہ پاک ہوگا، اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ یہ تزکیہ اس ظاہری وجود کا نام نہیں صاحبان، تزکیہ انسان کے باطن کی بات ہے۔ جب تک باطن صاف نہ ہوگا، نفس پاک نہ ہوگا، قلب کی جگہ صفائی نہ ہوگی، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس لیے ہمیں صوفیاء کے پاس جانا پڑے گا، ان سے وہ قلب کے رستے کھولنے پڑیں گے، شارق کے رستے کھولنے پڑیں گے، جو اللہ کا نور انسان کے وجود میں ہیں۔ جیسے بلے شاہ نے، آپ سرکار نے فرمایا تھا پڑھ پج پج وڑنا مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں۔ یعنی ہم باہر مسجدوں میں جاتے ہیں لیکن اپنے اندر کی جو عماج گاہ ہے، اپنے اندر کی جو عبادت گاہ ہے، اپنے اندر جو کعبہ ہے، اس کعبے کو تو دیکھتے ہی نہیں۔ ہم کیسے کریں گے؟ یہ سارے نماز بھی پاک کرتی ہے، وضو بھی پاک کرتا ہے، روزہ بھی پاک کرتا ہے، زکوٰۃ بھی پاک کرتی ہے، اتنی پاکیزگی آخر کس لیے کرنی ہے؟ یہ اتنی پاکیزگی صرف اس لیے کرنی ہے کہ ہم اللہ کے دیدار کے قابل ہو جائیں کہ وہ پاک ہے، اور ہم پاکیزگی حاصل کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں اور اس کے وصل کا جام پی سکیں۔ اللہ پاک ہمیں پاک ہونے کی اور ایسے عالم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ظاہر کا بھی عالم ہو، جو باطن کا بھی عالم ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔